یہ فن پارہ جو میں پیش کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے جنگل کی آواز۔ یہ میرے ایک طویل ناول کا جو میں لکھ رہی ہوں اس کا پہلا باب ہے، اور دہلی سے نکلنے والے ایک میگزین بزم سہارا کے ایک مباحثے سے متاثر ہو کر اس پہلے باب کو میں نے بزم سہارا ہی میں شائع کروایا، تو وہ شائع شدہ فن پارہ اس وقت آپ کے سامنے پیش ہے، اور اس کا عنوان ہے جنگل کی آواز۔ ناول کا نام بھی جنگل کی آواز ہی ہے، یہ اسی ناول کا پہلا باب ہے۔ اور مختصر ترین ناول کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے اس کا تعارف بھی لکھا ہے اور وہ شائع بھی ہوا ہے، اس کو میں پڑھنا چاہوں گی۔ لفظ ناول کا نقطۂ آغاز قرون وسطیٰ کی تخیلی افسانوں اور رومانسز میں ملتا ہے، جن کا موضوع عشق اور مہم جوئی ہوا کرتا تھا، اور جن کی جڑیں قدیم یونان میں دوسری اور تیسری صدی قبل مسیح میں تخلیق کیے گئے طویل بیانیہ رومانسز میں پیوست ہیں، جو مہجور جوڑوں کی رویداد اور پھر ان کے ملاپ کے موضوع پر مبنی ہوتے تھے۔ مثلاً ہیلیوڈورس کا رومانس ایتھیوپیکا، بوکاشیو کی کتاب ڈیکامیرن نثر میں ایسے ہی تخیلی افسانوں کی پہلی مثال ہے۔ اطالوی میں ایسے افسانے ناولا کہلائے، یعنی انوکھے، نرالے اور عجیب، حقیقی زندگی سے ہٹے ہوئے۔ ویبسٹر، جس نے اپنی انگریزی لغت میں الفاظ کی جڑوں اور ماخذ کو دریافت کیا، اس کے نزدیک لفظ ناول قدیم فرانسیسی اور لاطینی لفظ ناولس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے نیا، انوکھا، نرالا اور عجیب۔ اطالوی ناولا کے بھی یہی معنی ہے، انوکھا خیال یا تجربہ جس سے لوگ پہلے لا علم رہے ہوں۔ لفظ ناول کی دوسری لغوی تشریح افسانوی کہانی جو پوری زندگی پر محیط کئی جلدوں پر مشتمل ہو، جو کئی ہزار سال کی تاریخ پر بھی مبنی ہو سکتی ہے، جبکہ ایک ذرے میں ساری کائنات، پورا انسانی وجود اور ایک لمحے میں سارا وقت، ساری انسانی تاریخ، ما قبل تاریخ اور ماورائے تاریخ سمائی ہوئی ہے۔ یہ ایک عام خیال ہے کہ آج کے مشینی دور میں ضخیم ناول پڑھنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ صارفیت کے اس دور میں جب نیٹ کیفے سے پیدا شدہ بحران نے افراد کو اپنے حصار میں قید کر لیا ہے، ناول کو اپنے بنیادی اور اصل مفہوم کو پیش نظر رکھ کر ہی تخلیق کیا جانا چاہیے، اور اسے اتنا نرالا اور انوکھا ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ کے باوجود صفحہ کرتاس پر نظر مرکوز کرنے کے لیے قاری بے چین ہو جائے۔ ایسا فن پارہ جو عصری حیثیت کو خود میں سموئے ہوئے ہو، ساتھ ہی جو وارفتگی و محویت و نغمگی کی ایک ایسی خوابناک دنیا میں قاری کو کھینچ لے جائے جہاں چہار سمت مسرت و انبساط کی روشنی بہہ رہی ہو، جو اس کی رگ و پے میں سرایت کر جائے، اسے سکون بخش سکے، اور تھوڑی سی دیر کے لیے ہی صحیح وہ وجود کے کرب سے نجات حاصل کر سکے، اس میں سرشاری کی کیفیت اور جمالیاتی حس پیدا ہو سکے۔ ناول کے مختصر اور اپنے اصل معنی کے مطابق ہونے سے قاری کو دیگر فنکاروں کی تخلیقات کو پڑھنے اور ان سے حزندوز ہونے کا موقع مل سکے گا۔ نوبل انعام یافتہ نائپول نے بھی ناول کی موت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے مطابق آج کی دنیا کو تخیل کی نہیں، حقیقت کی ضرورت ہے۔ گویا اس نے تخیل کی موت کا اعلان کیا ہے، جبکہ تخیل کی بنیاد زمین پر ہے، حقیقت پر ہے۔ بہرحال یہ تو ذہنی ترجیحات کا معاملہ ہے۔ میرا یہ ناول انگریزی لفظ کے صحیح تلفظ اور ہجے کے مطابق اس بحران کا ہی نتیجہ ہے جس نے دنیا کو جہنم بنا کر رکھ دیا، جس میں سچ کے لیے دار و رسن ہے، اور کب ایسا نہیں تھا۔ یہ نرالی، انوکھی اور عجیب تخلیق جسے میں نے ناول کہا ہے، دراصل میرے کئی سو صفحات پر مشتمل ضخیم ناول کا پہلا باب ہے، اور جسے شائع کرنے میں پس و پیش یوں ہے کہ اتنا طویل ناول پڑھنے کے لیے کس کے پاس وقت ہوگا۔ یہ شکایت نہیں، قارئین سے ہمدردی ہے۔ یہ نرالی تخلیق فن کے اسرار و رموز کو سمجھ کر لکھی گئی ہے کہ نہیں، اس کی بنیاد یعنی زبان مضبوط ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ قارئین کریں گے۔ یہ ایک قصہ کہنا کی تجدید بھی ہے جس کو آج کی دوڑتی بھاگتی زندگی نے فراموش سا کر دیا ہے۔ یہ تخلیق بارود کے ڈھیر کو
چمنزار سمنزار میں تبدیل کرنے کے خواب پر مشتمل ہے۔ باغ عدن کا خواب، گمشدہ جنت کا خواب، اس کا موضوع آفاقی عشق ہے اور اعلیٰ انسانی اقدار اس انوکھی تخلیق کے ماخذ اور سرچشمے ہیں۔ خلیل جبران کا عربی قصیدہ المواقب، شیکسپیئر کا تربیہ ڈرامہ ایز یو لائک اٹ، سید حامد کی نظم خانہ بدوش کا گیت، ورڈزورتھ کی نظمیں پریلیوڈ اور ٹنٹن ایبی، اور جمیلہ ہاشمی کا ناول دشت سوس کے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اب پیش خدمت ہے آپ کے سامنے جنگل کی آواز۔ برفانی تیز ہوائیں، بہتے ہوئے پانیوں کی موسیقی، باد و باراں، طیور کی نغمہ، جنگل کی آواز۔ فطرت کا شفاف مرتعش حسن، شفق کی آگ، ڈھلتی شام، سبزے کی رویدگی، جھرنے، جھیلیں، چشمے، دشوار گزار پگڈنڈیاں، گھاس کا سمندر، نیلگوں آسمان کی بے قرانیاں، وادیاں، گھاٹیاں، پھول، پھل، جھاڑ، جھنکار، خوشبوئیں، تاریکی، روشنی، طوفان، آندھیاں، دریا، سمندر، یک بستہ موسم۔ ان سارے مناظر کے اسرار اس پر آشکارا ہو رہے تھے۔ چشم بینا، جنگل میں فطرت اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر۔ جنگل کی زندگی ابدی زندگی ہے، حقیقی عدل و انصاف کا مسکن۔ وہاں نہ جانے وہ کب سے سرگرداں تھی، آبلا پا، متلاشی، کسی کو ڈھونڈتی ہوئی، شاید اپنے آپ کو۔ چشمے کے کنارے اداس سانسیں روکے کسی کی جستجو میں۔ جھرنے کے گیت ابھرے سرگم، فضاؤں میں موسیقی سما رہی تھی۔ کائنات کی طرف سب سے صاف راستہ جنگل سے جاتا ہے۔ پتے پتے پر خدا کا نام ہے۔ اسے یاد آیا خلیل جبران کا یہ خیال کہ جنگل اور بانسری نہ ہوتی تو زندگی ایک ویران جزیرہ ہوتی۔ بانسری وحدت کا رمز۔ خلیل جبران نے یہ بھی کہا تھا کہ فطرت سے ہم آہنگی سے ایسے خیالات جنم لیتے ہیں جو چٹانوں کو رونے اور درختوں کو بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چوں ہی اس کی جنگل کی طرف مراجعت، جلا وطنی۔ جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں، کیوں ون میں نہ جا وشرام کریں؟ یوں ہی وہ تنہا تنہا اس گھنے جنگل میں سرگرداں، اس کی آرزو تھی شعلے اگلتی ہوئی دنیا کے باسی جنگل کی طرف رخ کریں۔ لیکن یہاں فقط مخلص، نیک اور بے غرض متنفس ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ کوہستان، جنگل، دریا، طلوع و غروب آفتاب، رنگ بدلتا آسماں، نئی صورتیں بدلتا چاند، اور آسمان کی بے قرانیاں، اور وہ کسی کی جستجو میں سرگرداں، چشمہ بچشمہ، جو بجو۔ حیرت ہے یہ کیوں کہ ہوا، کیسے ہوا؟ کیا ساتھ ایک تھی جب روحوں نے جسموں کا لباس پہنا تھا؟ ایسی ہم آہنگی، خیالات کا ایسا قرب، روحوں اور ذہنوں کا ایسا میل انقا، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے کی آرزو، آسمان کی بے قرانیوں میں شامل مثل شاہی پرواز کرنے کی تمنا، چشمے کے شفاف پانیوں کے کنارے بیٹھ کر وقت کی رفتار کو تھام لینے کی آرزو، وقت کے دھاروں کا رخ موڑ دینے کا عزم۔ یہ بے مثال ہم آہنگی ہی شہر میں، اس دنیا میں ان کے نفرتوں کا ہدف بننے کا سبب ہوئی، جبکہ خاموش محبت بھی ان سے بہت کی گئی۔ کہاں ہو تم میرے وجود، اس نے پکارا، آواز جنگل میں گونج بن گئی۔ کہاں ہو تم، کہاں ہو تم؟ میرے وجود میں سرایت میرا اپنا وجود، بانسری، نغمے، رقص درویشاں۔ وہاں سے ادھر کب آؤ گے؟ گمشدہ جنت کا خواب، باغ عدن، شیکسپیئر کی تربیوں میں جنگل کا پس منظر، جبران کا جنگل سے عشق۔ اس نے زیر لب کہا، جنگل بھیگا بھیگا تھا، درختوں کی شاخیں کائی پوش تھیں، پتے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر بچھ گئے تھے، جگہ جگہ گڑھوں میں پانی بھرا ہوا تھا، اور ایک تیزی سے رواں دواں چشمہ جو پتھروں کے درمیان سے بہتا چلا آتا تھا، اس میں دھند سی ابل رہی تھی۔ دھلے دھلے سبزے کی رویدگی، چشمے کی نمو، خاردار جھاڑیاں، کہیں تر و تازہ کاسنی پھولوں کے جھنڈ، دور سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں، اور بڑھتا ہوا اندھیرا۔ جنگل کی تازہ ہوا
فرحت بخش تھی۔ اس کی رگو پے میں ایک سرور انبساط کی کیفیت پیدا ہوئی۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ وہ تنہا ہے، لیکن وہ تنہا کب ہے؟ چوں بخیال سرخوشے دو ہستیاں جب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں، تحلیل ہو جائیں، تو وہ ایک ہو جاتی ہیں اور تنہائی اور جدائی بے معنی ہو جاتی ہے۔ ابر اگر بایستد بر لب جوست کشتماں، ان کی جدائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لبوں پر تبسم نمودار ہوا، پھر دھیمی سی ہنسی۔ جن کے ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گے، ہاں وہی لوگ تمہیں ڈھونڈنے والے ہوں گے۔ اس نے ایک عالم جزم میں یہ غزل چھیڑ دی۔ فضائیں مرتعش ہوئیں، اس کی آواز جنگل کی آواز میں ضم ہوئی۔ وہ تنہا جنگل میں سرگرداں، پرپیچ دشوار گزار راہوں پر گامزن۔ جنگل آزادی روح کا ضامن و مظہر، وجود کی لہریں اسے اپنے اندر ہوائیں چلتی محسوس ہوتی، دھیمی دھیمی پھوار گرتی محسوس ہوتی۔ اس کے اندر دریا موج تھے، لہریں اٹھتی تھیں اور ڈوب جاتی تھیں۔ جذب، ایکسٹسی۔ یک بستہ موسم، اندھیرا، باد و بارہ، بجلی کی لہریں، ہواؤں کی موسیقی اور اندھیرا۔ اس نے سوچا کہ جاڑے کی یہ رات اتنی بے رحم نہیں جتنی انسان کی درندگی، احسان فراموشی اور خود غرضی۔ یہ سرد ہوا اتنی تکلیف دہ نہیں جتنی ریزہ ریزہ انسانوں کی سرد مہری اور ریاکاری۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ جو بظاہر تنہا ہے لیکن در اصل تنہا نہیں ہے، اپنی تلاش، خود اپنا وجود اس میں پنہا۔ سرائے تحلیل، کسے پکاروں، تم تو مجھ میں ہی ہو میرے وجود۔ گھور اندھیارا، ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیاں، برستی بارشیں وہ کہاں آ گئیں؟ جنگلی جانوروں کی مہیب آوازیں، اس کا وجود مرتعش ہوا۔ تم کو ان آوازوں سے خوف تو نہیں محسوس ہو رہا؟ اس کے وجود نے سوال کیا۔ یہ آوازیں ہماری اس دنیا کے درندہ صفت انسان نما شیطانوں سے زیادہ دہشتناک نہیں ہیں، جو معصوموں کے خون سے ندیوں کو سرخ کرتے ہیں۔ دور کسی طرف روشنی کے سرچشمے اور وہ اندھیرے میں سرگرداں۔ تم کو اس گھور اندھیرے سے خوف تو نہیں لگ رہا؟ اپنی اس دنیا کے اندھیروں کے مقابلے میں یہ اندھیرا کچھ بھی نہیں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ وہاں تو ذہن اور روح سب تاریک ہو چکے ہیں، گو بظاہر وہاں آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنیاں ہیں اور تہذیب بام عروج پر ہے۔ میرے وجود، کیا ابھی تم نے یہ کہا کہ ہمارے وجود سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں اور ان سے یہ جنگل معمور ہے؟ بارش برستی رہی اور وجود بھیگتے رہے، وہ اور اس کا وجود۔ وجود جو آئینہ ہے، وجود جو کسی لمحے جدا ہوتے ہی نہیں۔ اس آوازوں سے پرسکون و پرسکوت دنیا میں وہ تنہا بھی تھی اور مسرور و شاداں بھی۔ ساتھ ہی اس کے بے صدا نالے فضائے بسیط کی بے قرانیوں میں گونج رہے تھے، پیاسوں اور مسکراہٹیں آپس میں مدغم۔ اور اس نے اپنے وجود کو مخاطب کر کے کہا، جنگل کی اس کائنات میں میں ہواؤں کی طرح آزاد گھوم رہی ہوں میرے وجود۔ میں وادیوں، کوہساروں، چمنزاروں کی خوشبوؤں میں سما رہی ہوں، ہوا بن کے ہر سو بکھر رہی ہوں۔ کوہسار میرے زیر نگی ہیں، فاصلے میرے لیے نقطے کی طرح ہیں۔ تمہاری یاد کے بغیر میرا دل حباب کی طرح ہوگا، میں تمہیں بھلا نہ سکوں گی۔ بھلایا تو اسے جاتا ہے جسے یاد کیا جائے، اور تم مجھے یاد کب ہو جب میری ہستی تمہاری ہستی سے الگ کوئی ہستی نہیں، تو پھر اور کوئی نہیں۔ اپنی ایک پسندیدہ تصنیف کے چند جملے اس کے لبوں پر ابھرے۔ وہ اپنے لبوں پر ابھرے معنی خیز مصرے کے آہنگ میں پوری طرح ڈوب گئی، اور اس کی صدا فضائے بسیط کی عمیق وسعتوں کو چیرتی، کون و مکان کی حدود کو پار کرتی بہتی رہی۔ اس کے تصور میں ابھری غیر معمولی روشنی اور تابندگی سے معمور نگاہیں، جو شے کی حقیقت کو آر پار دیکھنے کی اہل ہے۔ وہ ہستی جذب و کیف کی پرفسوں کیفیت جس پر طاری رہتی تھی، گویا وہ دوسری دنیا کا باسی ہو۔ لیکن جب وہ اس دنیا کا باسی نہیں، تو پھر اس سے قدم ادھر کیوں نہیں آئے؟ ہواؤں پر حکمرانی کا جو خواہاں ہے، ہواؤں کی طرح آزاد گھومنے کا جو متمنی ہے، جس کی آرزو رہی کہ فضاؤں کی بے قرانیوں پر محیط ہو جائے، تو پھر وہ کہاں ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ لیکن وہ تو اس کے اپنے وجود میں سرایت ہے۔
تحلیل ہے اسے محسوس ہوا، اور اب وہ اپنے وجود کے ہمراہ درختوں کے تنوں کو تھامتی ڈھلوان سے نیچے اتر رہی تھی۔ کسی کاٹیج سے پھوٹتی روشنی، دور سے آتی ہوئی جانوروں کی آوازیں، اور وہ اپنے وجود کی لہروں کے سرگم سنتی ہوئی نشیب کی طرف چشمے کی طرح رواں دواں ایک زندہ روح وجود آئینہ ہے۔ جنت کیا ایسی ہی تھی؟ گمشدہ جنت، باغ عدن، اس کا ہر راستہ بس اسی طرف کو مڑ رہا تھا۔ کوہستانی سلسلے، برفیلی چوٹیاں، گھنے درخت، جھرنے، چشمے، طیور کے نغمے اور سرسراتی ہوائیں، وجود میں لہریں، دھیمی دھیمی پھوار، اندرون میں دریا موجزن۔ اس کے وجود نے سوال کیا، آپ کو سردی تو نہیں محسوس ہو رہی؟ نہیں، یہ یکبستگی اس متروک دنیا کی سرد مہریوں کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور اس کے سوا میرا اپنا وجود جو میرے ساتھ ہے۔ بادل اس کی وقت زور سے گرجے، بجلی لہرائی، بوندیں برسی، نظروں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، سرگردہ رہی تمہاری جستجو میں، بہت دیر کی تم نے آنے میں، کیوں؟ میں نے بھی ساری عمر تمہیں تلاش کیا۔ اس کے وجود نے سرگوشی کی، درختوں کی گھنیری پتیوں کے درمیان ہوا بہہ رہی تھی۔ وہ ایک چشمے کے کنارے بیٹھ گئی، اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اسیر کر لیا ہو۔ پانی پسند ہے تمہیں؟ اس کے وجود نے استفسار کیا۔ بہتا پانی، ترنم ریزی کرتا پانی، جنگل میں دھواں دھار برستا پانی۔ تم کو پسند ہے تو مجھے ناپسند کیوں ہو؟ روح جھومتی ہے، سرشار ہوتی ہے، تخلیق کا سرچشمہ، بارش کی رمجھم، تازہ اور یکبستہ ہوائیں، آزادی، سکون، جیسے وقت تھم گیا ہو، مہربان ہو گیا ہو۔ یہاں وقت نہیں ہے، نہ اس کی بے رحمیاں، اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ اس کے وجود نے تسلی بخش لہجے میں کہا، چٹان نما پتھروں، کھلتی کلیوں، کاسنی اور پیازی پھولوں اور جنگلی گلابوں کو دیکھو، تاڑ کے خوشنما چھتری جیسے پتوں کو دیکھو، گرجتے سمندر کی پرشور لہروں کو دیکھو، ان کوئلوں کو دیکھو جو کوہ کی تان الاپ کر دل کو جذبوں سے لبریز کرتی ہیں، ان جھومتی شاخوں کو دیکھو جو جھوم جھوم کر روح کو سرشار کرتی ہیں، درختوں کے سبز پتوں پر وجود مطلق کا نام پڑھو۔ اس نے زیر لب کہا، وجود مطلق کی ذات میں جذب بندگان خدا، حسین بن منصور حلاج، سرمد، رومی، جبران، میرا، کبیر اور للار، انفرادی روح کی قلب ماہیت، شعور کی وجود سے بے خبری، بے خودی، برتر آفاقی ذہنیت سے رشتہ، حسین ترین تجربہ پراسرار ہوا کرتا ہے۔ روحانی دیوالیے پن کی طرف بڑھ رہی ہے وہ ہماری متروک دنیا۔ ٹیکنالوجی نے سب نگل لیا، لیکن یہ میں کہاں پہنچ گئی؟ وہ دنیا تو میں چھوڑ چکی، اور یہ دنیا فطرت کی یہ پناہ گاہ کتنی مسحور کن ہے، کتنی پرسکون، کیسی روح پرور اور زندگی بخش۔ میرے وجود، تم تو میرے ساتھ ہو نا؟ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اس کے وجود نے برمحل یہ شعر پڑھا، لمحوں میں حقیقت کا ادراک، بندھے کے قانون سے برگشتہ خاطر، روح کی پاکیزہ ترین صورت کی متلاشی۔ جنگل کی آواز کی سحر خیزیاں، برفانی ہوائیں، اسی لمحے آسمان پر بجلی چمکی، ذات کا علم، ذات کا سفر، ابتدا اور انتہا سے آری، وجدان حقیقت کا ادراک لمحوں میں کر لیتا ہے۔ یوں ہی سارے وجدانی نفوس تنہا تھے، جلا وطن تھے، یوں ہی وہ بھی تنہا ہے، جلا وطن ہے، اور اپنی تنہائی، تنہا روی اور جلا وطنی پر نازاں و شادہ۔ تنہائی جو نعمت ہے، برکت ہے، وہ نہ تنہا ہے نہ جلا وطن، دراصل وہ اپنے وطن واپس ہوئی ہے، اپنے وجود کے ہمراہ۔ وہ نظیم اور روشن خیالات کے ساتھ تنہا کب تھی، جنہوں نے اسے خود شناسی کی منزل سے ہمکنار کیا تھا، جنہوں نے اسے اس کے اپنے وجود سے ہم آہنگ کیا تھا۔ فطرت کی گود میں صاف زندگی بخش ہواؤں اور پانیوں کی ترنم ریزیوں نے اس کی یادداشت کو بہت قوی کر دیا تھا، چنانچہ اسے ایک عظیم وجدانی متنفس کے بارے میں تحریر شدہ
عظیم تصنیف کے صفحے یاد آنے لگے۔ اغول سے حسین بن منصور حلاج کی بے پناہ چاہت اس کے نعرہ انا الحقی کا دوسرا روپ تھی۔ حسین کے لبوں پر از پہ جانا کا معنی خیز مصرع ابھرتا تو وہ اس کے آہنگ میں ڈوب جاتا، اور اس نعرے کی معنی خیز رمزیت تصوف کے رمز چناسوں سے مخفی نہ رہتی۔ پھر اس کے دل کا درد اس کے نالوں میں ڈھلتا، اور اس کی آواز آتش نوا مغنی کی دل نوازی کون و مکاں کی حدود کو پار کرتی اس حریم ناز کے باہری ایوانوں پر دستک دینے لگتی۔ دشت سوز حسین فضا کی بے قرانیوں میں پرواز کا خواہاں تاکہ خدا سے براہ راست رشتہ قائم کر سکے۔ ایک مضطرب روح اپنے ایقانات کی روشنی میں ماورا سے بھی ماورا کا متلاشی، منو تو ایک ہوئے معجزہ ایسا دیکھا۔ اسے کسی اور صفحے پر لکھے ہوئے یہ الفاظ بھی یاد آنے لگے۔ اغول سے حسین کی ملاقات وقفے سے ہوتی، لیکن وہ اس کے ذہنی افق پر کسی نادیدہ مظہر کی حیثیت سے برابر چھائی رہی۔ حسین کی مسحور کن آنکھیں، تنہائیوں سے شغف، مذہب میں استغراق، دنیاوی معاملات میں بے رغبتی، وحشت و کرب کا امتزاج، کج کلاہی، استغنا، باغ پن۔ اسے ایک پراسرار طریقے سے محسوس ہوا کہ جیسے اغول اور حسین اس کے اپنے وجود میں باہم یکجا ہوں۔ یکبستہ ہوائیں مترنم تھیں، بارش جلد رنگ بجا رہی تھی۔ عجب سی عارفانہ کیفیت سے وہ سرشار ہوئی ان لمحوں میں، لمحے جو ہماری تشکیل کرتے ہیں، چپکے چپکے سے ہمارے اوپر سے گزرتے ہیں۔ موسم کی یکبستگی اور اندروں میں آتش فشاں گوشہ عافیت، بہترین گوشہ عافیت تو یہی ہے، سبزے کی حسین دنیا، چمکتی بجلیاں، برستے بادل اور کوہرا، اور حسین اور اغول ایک ہی وجود میں باہم یکجا اور ضم۔ اور اس عجیب و پراسرار امتزاج پر وہ حیرت زدہ اور مسرور و شادہ۔ اسے ایک الوہی طاقت کا احساس ہوا اپنے وجود میں۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اور اس کا ناقابل تقسیم وجود جنگل کی اس وسیع و عریض طلسمی کائنات کا ایک حصہ بن گئے ہیں، اور اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ فضاؤں میں اس کے وجود کی خوشبو سمائی ہوئی ہے، اور اس کے ارد گرد ایک دائرہ ہے جس میں ہوا بہتی ہے، جس میں دریا موجزن ہے، جس میں دھیمی دھیمی پھوار گرتی ہے۔ اس کے اندر آتش فشاں پھٹ رہے تھے اور بیرونی سطح یکبستہ تھی۔ مسلسل بس اسے ایک ہی نام سنائی دے رہا تھا جس کی گونج فضائے بسیط کی بے قرانیوں میں سما رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پھر گونجے اس عظیم تصنیف کے کچھ روشن اور سحرخیز الفاظ۔ حسین کی آنکھوں کی غیر معمولی روشنی اور تابندگی جو اپنی شفافیت کے باعث اشیاء اور افراد کے آر پار ہونے کا وصف رکھتی ہے۔ دوسرے، جذب و کیف کی وہ مسحور کن کیفیت جو اس پر ہر وقت طاری رہتی، گویا وہ اس دنیا کا نہیں کسی دوسری دنیا کا باسی ہو اور اسی کی طرف مراجعت کرتا ہو۔ اور تیسرے، وہ قلندرانہ انداز جو دنیاوی معاملات کو قطعاً خاطر میں نہ لانا جانتا ہو، گویا وہ خلل ہو، وہ اپنے ماحول سے ناآشنائے محض بھی ہے اور اس پر پوری طرح تصرف بھی رکھتا ہے۔ من بندہ آزادم، عشق است امام من، عشق است امام من، عقل است غلام من۔ اسے محسوس ہوا کہ حسین کی روح اس میں سرایت ہے، اور اغول منو تو ایک ہوئے معجزہ ایسا دیکھا۔ وہ اس دنیا کو چھوڑ چکی تھی، درندگی جس میں عام تھی، جس میں انسان کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا، جس میں خود اس کے اپنے وجود سے ہم آہنگی نفرتوں کا ہدف تھی۔ اس دنیا کو ترک کرنے کا ذرا غم یا تردد اسے نہیں تھا۔ مصائب میں صبر اور ذوق زندگی اس کا مددگار رہا تھا۔ جبران کے ان الفاظ نے اسے حوصلہ دیا تھا کہ عظیم انسان کے دو دل ہوتے ہیں، ایک صبر کرتا ہے، دوسرے سے لہو ٹپکتا ہے، اور صبر کا صلہ سکون، طمانینت قلب، سرور، سرشاری، زرخیز تخیل اور حیرت انگیز یادداشت جو ماقبل تاریخ پر بھی قادر ہو سکے، ماورا سے بھی ماورا کی طرف لے جا سکے۔ اس نے سوچا، جنگل میں وہ کوئی مفرور تو نہیں۔ اس کے وجود نے آہستگی سے کہا، انسان کی اصل دنیا تو یہی ہے کہ یہاں فطری زندگی ہے، گو کہ یہاں قدم قدم پر خطرات ہیں، ناسازگار موسم، یکبستہ ہوائیں، ہمت و جرأت کی متقاضی صبر آزما زندگی، لیکن یہ صحیح معنوں میں آزاد زندگی ہے، پہاڑی چشمے کی طرح آزاد نفرتوں سے، منافقتوں، احسان فراموشیوں، خود غرضیوں اور مصلحت پسندیوں سے، آزاد مجبوریوں سے، دھوکے اور فریب سے۔ یہاں مخلص اور معصوم انسانوں کو استعمال نہیں کیا جاتا،
نہ ہی ان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اچھے اور نیک انسان یہاں پھول کی طرح کھلتے اور کھلتے ہیں، خوشبوؤں سے جنگل کی یہ کائنات مہکتی ہے، اور اس طلسمی دائرے کی تازہ ہوائیں روح کو پاکیزہ اور سرشار کرتی ہیں۔ لیکن میرے وجود، لیکن جنہیں یہاں آنا تھا، جن کو آنا ہی چاہیے تھا، یہاں فضاؤں کی گھٹن، بارود کی بو سے جو پژمردہ دل شکستہ اور برگشتہ خاطر ہیں، وہ یہاں کیوں نہیں آئے؟ انہیں کس نے روک دیا؟ تمہیں یاد ہوں گے شیکسپیئر کے ایک تربیے کے یہ الفاظ۔ یقیناً یہ ایک دوسرے سیلاب کی آمد ہے، اور یہ جوڑے کشتی کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں کی جانے والی محبت بھی روحانی ہوتی ہے، معرفت کے روشن و مسحور کن لمحوں سے معمور۔ شیکسپیئر، ورڈزورتھ، جبران سب جنگل کے قصیدہ خواں رہے ہیں، اور تم بھی اس فطری زندگی کے مداح خواں رہے ہو۔ یہاں کی متحد کر دینے والی روح مدنی زندگی کی جدا کرنے والی فضاؤں سے کس قدر مختلف ہے، پرتر اور برگزیدہ، ہم آہنگ کرنے والی جنگل کی روایات، لوک گیت، لوک کہانیاں، داستانیں، رقص، یہاں کی فضاؤں نے سینکڑوں کو فلسفی، شاعر، صوفی اور مفکر بنایا۔ اس کے وجود کی نگاہوں میں قندیلیں جل اٹھی۔ بہت خوب، آپ تو اس فطری زندگی کی بہت بڑی مداح خواں نکلے۔ اس سرگوشی نے سوال کیا، جنگل جب اتنا زندگی بخش ہے تو درختوں کو لہو لہان کیوں کیا جا رہا ہے؟ فطری ماحول کی تباہ کاری۔ اور الجیلی نے کہا تھا، پتے پتے پر خدا کا نام ہے۔ کیا ہمیں جنگلوں کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ہم انسان بن سکیں، ریزہ ریزہ ہونے کے بجائے مکمل انسان؟ اس کے وجود کی نگاہیں کھو چکا ہوں، انسان اور درخت سب لہو لہان، نگاہوں میں گہری ہمدردی اور مکمل روحانی ہم آہنگی، منو تو ایک ہوئے۔ اس نے اپنے وجود سے سرگوشی میں التجا کی، دنیا شعلے اگل رہی ہے میرے وجود، نیک، مخلص اور معصوم انسانوں کو جنگل کی طرف بلا لو۔ اس دہشتناک دنیا کے درندے ان متنفسوں پر گھات لگائے بیٹھے ہیں، خطا جن کی فقط یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو بچانے کی صحیح کی ہے۔ ایک دوسرا سیلاب عنقریب آنے والا ہے، اور کشتی تیار ہے نسل انسان کے تحفظ کے لیے۔ ہم آہنگی سے خائف، عشق سے متنفر، برباد شدہ دنیا ہماری جلاوطنی کا سبب جو بنی، درندہ صفت انسان نما شیطانوں کو سردار کوئی نہ چڑھا سکا، جبکہ ہم جیسوں کو دار و رسم کی آزمائش سے گزرنا پڑا، زہر حیات پینا پڑا، خون کی ندیاں بہتی رہیں، درلے کا پانی سرخ ہوتا رہا، بارود کی بو سے فضائیں مسموم ہوتی رہیں، عزتیں نیلام ہوتی رہیں، معصوموں کی آہیں بلند ہوتی رہیں، اور وہ دنیا محض تماشائی بنی رہی، دیکھتی رہی، لاچار، مجبور، ایک درندے کے شکنجے میں جکڑی رہی جو خود آکٹوپس کے شکنجے میں تھا۔ بے بسی اس دنیا کی پہچان بن گئی، اور اس کے متنفس سانسیں روک کے لرزہ برندام، سکتے کی کیفیت سے دوچار، امید کی کرن دور دور نہیں۔ اس دنیا کے میکانکی وقت کے حساب سے 21ویں صدی کا چوتھا سال اندھیروں سے پر۔ انسانیت کا کس قدر درد ہے آپ کے دل میں، انسان سے عشق، نسائیت کے لیے باعث افتخار ہیں آپ، اس کے وجود نے متاثر ہو کر کہا۔ وہ دھیمے سے مسکرائی، لیکن پھر اسی لمحے بے قراری اور اضطراب کی کیفیت سے بوجھل ہو کر مزمحل انداز میں اس نے منت کی، میرے وجود، دنیا کے تمام معصوم، نیک اور مخلص انسانوں کو، مجبور، مظلوم متنفسوں کو جنگل کی سمت بلا لو۔ ایک دوسرے سیلاب کی آمد ہے، اور کشتی ساحل پر منتظر۔ میرے ہم نفس، بانسری اٹھا لو، انہیں رمزاشنا کرو، جنوں پیوست ہو جاؤ، تمہاری بانسری کے تانے انہیں یہاں کھینچ لائیں گی۔ کوئی بھی جنت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا، یہ طلسمی دائرہ اس سب کو اپنے حصار میں لے لے گا، محفوظ کر لے گا۔ اس کے اندرون میں لہریں اٹھیں، ہوائیں چلی، دریا موجزن ہوئے، وہ اپنے وجود سے ہم آہنگ ہوئی، روحیں باہم جذب ہوئیں، اور پھر ایک سرشاری اور بے خودی کہ اس کیفیت کے بغیر کوئی بھی کار نمایاں ناممکن۔ حضور کی بلند تر فضاؤں میں پرواز، اپنی اصل سے واصل ہونے کی آرزو، جستجو، آسمانوں کی بے قرانیاں، ہمارے درمیان جو ایک پراسرار انتہائی دلکش رشتہ ہے، اس کا نام، اس کے وجود نے سرگوشی میں کہا، بے نام رشتہ، عرفہ ترین رشتہ، مقدس اور معتبر رشتہ، سارے رشتوں کا نچوڑ، مخلص ترین رشتہ، سحر خیز پراسرار رشتہ۔ اس کے وجود کے لبوں پر مسحور کن تبسم، معرفت کے ان لمحوں میں وجود پگھلنے لگے، ایک نادر لمحہ، عارفانہ کیفیت، فاصلے، بحر ناپیدا کنار اور ساحل۔ اور پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ اور اس کا ناقابل تقسیم وجود فضائے بسیط کی بے قرانیوں میں پرواز کے باوجود زمین سے متصل ہیں،
ان کے قدم روئے زمین پر استقامت سے جمے ہوئے ہیں اور جنگل کی فضائیں خوشبوؤں سے معمور و معطر ہیں، اور کچھ دور پر دریا کی موجوں پر ڈولتی کشتی منتظر ہے ان کی جو ادھر آنا چاہ رہے ہیں، جو شاید اس مہذب دنیا کو چھوڑ کر اس سادہ فطری اور فسوخیز دنیا میں ضرور آئیں گے۔ اور پھر فضاؤں نے سنی بانسری کی مدھوتان، جنگل موسیقی سے گونج اٹھا، اس کے وجود نے بانسری اٹھا لی تھی، اور پھر رقص درویشوں، وہ اور اس کا وجود باہم رقصاں، وہ ضرور آئیں گے، انہیں آنا ہی ہوگا، زندگی کو جاری و ساری رہنا ہی ہوگا، رواں دواں رہنا ہی ہوگا۔ جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا، کوہستانی راستے دھند میں معدوم ہو رہے تھے، یک بستہ ہوائیں سرسرا رہی تھیں، فضا میں جنگلی گلابوں کی مہک سمائی ہوئی تھی، درختوں کی شاخیں جھوم رہی تھیں۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، وجود بھیگنے لگے، بارش کی موسیقی فضا میں بکھر رہی تھی، سحر خیز لمحے، روحوں کی سرگوشیاں، وقت تھم سا گیا۔ جنگل کی آواز، کائنات کی طرف سب سے صاف راستہ جنگل سے جاتا ہے۔ بانسری کی تان جنگل کی آواز میں متغن، اور اس کے بعد ایک ہجوم وارد ہوا، جنگل کی خوشبوؤں اور ہواؤں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ دریا کے پانیوں پر کشتی مسرت سے جھوم رہی تھی، مجسم خوش آمدید، اور پھر باد و بارہ۔